الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب روزوں سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، یعنی ان آیات پر کلام ہو رہا تھا جو روزوں سے متعلق کسی بھی مواد پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پچھلی مرتبہ پچھلے پروگرام میں چاند کے بارے میں جو صحابہ کرام عالم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ علامات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یعنی حج کے مہینوں کا تعین کرنا ہو چاند کے ذریعے کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو چاہیے کہ چاند کے ذریعے بہت سارے اپنے معاملات حل کریں، چاہے وہ مدت کے ذریعے مدت کے مسائل ہوں، جیسے مدت عدت 4 ماہ 10 دن ہے تو ہمیں حساب کرنا ہوگا شمسی مہینوں کے قمری مہینوں کے حساب سے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا، اس میں بھی قمری مہینوں کا اعتبار۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں مذہب اسلام نے ہمیں مدت کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمایا، 4 ماہ 3 ماہ سال 6 مہینے، ان سب میں قمری مہینوں کا حساب کرنا ہوگا اور وہ چاند ہی ہمیں بتائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ لوگ چاند کو دیکھ کر اپنی سفر وغیرہ کی سمت کا تعین کرتے تھے، ستاروں کو بھی دیکھتے تھے، بعض چاند کو سیدھے کندھے پہ رکھنا ہے، سیدھی جانب رکھ کے ہمیں سفر کرنا ہے تو ہم صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اشارہ فرمایا کہ اگر ہمیں روزے رکھنے ہیں تو اس میں بھی چاند کے ذریعے ہمیں مدد لینی ہوگی تاکہ معلوم ہو کہ کب مہینہ شروع ہوا ہے اور کس وقت مہینے کا اختتام ہوا ہے۔ آج اگلی مشہور آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روزوں کی فرضیت کو ذکر فرمایا، کیونکہ الصیام ویسے تو معنی ہے روزے، لیکن بالاتفاق علماء اسلام یہاں روزوں سے مراد رمضان کے روزے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی روزے فرض نہیں ہیں۔ اب پہلے کہتے ہیں کہ جب سرکار ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا تھا، وہ رکھنا لازم تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب وہ مستحب ہے کہ 10 محرم الحرام کا آپ روزہ رکھ لیں، لیکن فرض نہ رہا، فرضیت ان کی ہو گئی۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں بالاتفاق علماء اسلام، لہٰذا رمضان کے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اس سے عوام الناس کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات کی تشریح وہ اپنی طرف سے کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ اس میں کہیں روزوں کا ذکر، رمضان کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے، اے ایمان والو، فرض کر دیے گئے تم پہ روزے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کہاں ہے رمضان کا ذکر؟ تو اب یہ نہیں ہے کہ عوام الناس کھڑی ہو کے بحث شروع کر دے علماء سے کہ رمضان کا ذکر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے روزے فرض ہیں، بس رمضان کے ضروری نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا، اچھا چلیں پھر وہ آپ بتائیں کون سے روزے فرض ہیں، کوئی نہ کوئی تو کرنے پڑیں گے، کون سے؟ تو لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت مجمل ہوتی ہے، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، لیکن جب آپ احادیث کریمہ اسی موضوع سے متعلق اس کے ساتھ ملاتے ہیں یا صحابہ کرام کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے بات کلیئر ہو کر آ جاتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں یہاں روزوں سے متعلق رمضان کے روزے قرار دیے تو رمضان۔ اس طرح علماء اسلام بہت ساری آیات میں اسی طرح اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں مفہوم مجمل سا ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے، اس کی تفسیر درکار ہوتی ہے، تو پھر وہ پہلے تفسیر کو ایک کر لیتے ہیں، پھر اس کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر وہ سب غور و تفکر کرنے کے بعد اس پر اتفاق کر کے اسے پھر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مخاطب ایمان والے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادات کفار پر لازم نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو بنایا ہے، مسلمانوں کو بنایا ہے، مومنین مومنات اس کی مکلفہ ہیں۔
پھر آمنو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر یعنی مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو تو مخاطب نہیں کیا۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ نے مردوں کو خطاب فرمایا تو پھر یہ روزے مردوں پہ فرض ہوں گے، عورتوں پر نہیں، لیکن یہ قاعدہ شرعیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ یہ بات سمجھا دی ہے کہ اکثر قرآن پاک میں احکام مردوں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، یعنی مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے، یوں کہنا چاہیے مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اکثر مرد غالب ہوتے ہیں عورتوں پر، تو جب اب غالب کو حکم دے دیا جائے تو مغلوب خود بخود اس حکم میں داخل ہوتا ہے، لہٰذا خواتین بھی روزے رکھیں گی، ان پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو روزے فرض کر دیے گئے تم پر، اور پھر اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ یہ پہلے والوں کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ اگر صرف اتنا ہوتا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کے بعض لوگوں کے دل میں یوں آتا کہ یار ہمیں بڑی مشقت پہ مبتلا کیا گیا ہے، بہت سخت ہمارے لیے آزمائش رکھی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ آزمائش فقط تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی بھوک برداشت کرنے والی عبادات کے ذریعے آزمایا ہے، اور جب آزمائش عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک مارکیٹ میں 50 دکانیں ہیں اور صرف آپ ہی کی دکان جلے، کسی کی نہ جلے، تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ سب کی دکانیں بھری ہوئی ہیں سامان سے، سب خوش و خرم بیٹھے ہیں، آپ کی جل گئی۔ لیکن اگر سب کی ہی جل جائے، پوری کی پوری مارکیٹ جل جائے، اور کوئی بیچارہ یہاں افسوس کر رہا ہے، کوئی وہاں رو رہا ہے، کوئی وہاں پریشان ہے، تو پھر آپ کو اپنی مشکل تھوڑی مصیبت آسان محسوس ہوگی، کیونکہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو انسان دوسروں کو دیکھ کر بھی حوصلہ پاتا ہے، اور وہ سب کو چونکہ اپنے برابر ہی تصور کرتا ہے اس نقصان میں، تو مصیبت ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر صرف ہمیں نقصان ہو، دوسروں کو نہ ہو، تو وہ زیادہ بہت بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ حکمت الہی ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمیں گویا کہ تسلی دی ہے کہ یہ آزمائش، یہ مشقت صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، پچھلی قوموں کو بھی اس میں مبتلا کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ سنیں گے اور یہ پوری بات ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمارے لیے تھوڑا سا نفس کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اس سے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فوائد کے بارے میں، کہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، کوئی اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو فائدہ نہیں ہے کہ اس لیے تم بھوکے پیاسے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی معاذ اللہ سکون ملے گا، کوئی اس کے اور کوئی اس کو فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ سمجھایا یہی ہے کہ چونکہ پورے سال آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور خوب بلکہ کھاتے ہیں، اور جو اللہ نے بھوک میں فوائد رکھے ہیں ان فوائد کو اکثر لوگ حاصل کرنے کے لیے ذہنی، قلبی، عملی طور پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر صحتیں خراب ہوتی ہیں، باڈی کا جتنا بھی فنکشن ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سمجھایا کہ تھوڑے عرصے کچھ باڈی کو ریلیف بھی دیا جائے، اس کو سکون دیا جائے، تو اس کا فائدہ پھر تمہاری ذات کو ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا ایک میڈیکلی طور پہ فائدہ تو یہ ہے کہ انسان فٹ ہو جاتا ہے، جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم کو ذرا سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، جو جسم میں فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں باڈی کو آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بھوک سے شیطان تو ویسے رمضان میں بند ہوتا ہے، اگر حدیثوں کے ظاہر کو لے لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو پوری امت گویا کہ شیطانی اثرات سے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور بڑا شیطان ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کو نفس کہا جاتا ہے، وہ تو نہیں ہوتا۔ اب اس کو مغلوب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس کی طاقت ٹوٹے، اس کا زور ٹوٹے، اس کی ضد ختم ہو، اس کا بغض، اس کی دشمنی دوستی میں بدلے یا نرمی پیدا ہو۔ تو اس کے لیے طریقہ کار پھر یہی ہے کہ انسان اس کو بھوکا رکھے اور عبادات کا بھاری بوجھ ڈال دے۔ جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ جیسے آپ ایک جنگل سے گھوڑا پکڑیں جو انسانوں کا عادی نہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی پشت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کو چاہیں کہ اس سے سامان وغیرہ لوڈ کروائیں، وہ بالکل قریب نہیں آنے دے گا، لاتے مارے گا۔
اب اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو رکھیں بھوکا پیاسا. جب بھوکا پیاسا رہے گا، بالکل نحیف و نازار ہو جائے گا تو زور ٹوٹے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بہت بھاری بوجھ لاد دیا جائے، کہیں باندھ دیں اس طرح 2 لکڑیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس پہ بھاری بوجھ لاد دیں. اب کھانے پینے کو مل نہیں رہا، بوجھ اتنا زیادہ، ساری سرکشی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب تھوڑا بہت کھلا کے اس کو مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کریں گے، فوراً مان جائے گا. پھر اگر سرکشی کرے پھر بھوکا پیاسا کر دیں، پھر اس پہ لوڈ ڈال دیں. معلوم یہ ہوا کہ گھوڑا اگر سرکش ہو تو یوں نہیں کرنا ہے کہ ذبح ہی کر دیں، اس سے سرکشی ختم نہیں ہوتی. اتنا بوجھ ڈال دیں کہ وہ دب کے مر جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل ہی بوجھ نہ ڈالیں تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، بھوکا پیاسا نہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہو تو سرکشی قائم رہے گی. بس یہی نفس کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کر دینا ہے. ہم نے اس پہ اتنا عبادات کا بوجھ نہیں ڈالنا کہ یہ بیچارہ دب کے ختم ہو جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس کو ہمیں ایک راہ راست پر لانے کے لیے وقتی طور پر بھاری بوجھ ڈالنا ہے، بھوکا پیاسا رکھنا ہے. جب یہ سرکشی چھوڑ دے، جیسے گھوڑا سرکشی چھوڑ دے اور کہنا مان رہا ہو تو پھر کوئی ضرورت ہے؟ پھر ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ بھی پیو بھی، ہلکا پھلکا جو ہمیں بوجھ چاہیے وہ. ہاں جب سرکشی کرے گا پھر ہم سختی کی طرف آ جائیں گے. یہی نفس کا معاملہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے مغلوب کرنا ہوتا ہے. مغلوب جب یہ ہو جائے گا بھوک سے، پیاس سے، بھاری عبادت کے بوجھ سے، تو اب تسلسل ضروری نہیں ہے. اب اکابرین کا یہی معاملہ ہوتا تھا جو لوگ نہیں سمجھ پاتے. وہ پہلے اپنے نفس کو مغلوب رکھتے تھے اتنا کہ وہ سرکشی بھول جاتا تھا. پھر اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، آسائش سے رہ بھی رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، نفس دبا ہوا ہے. اور اگر کبھی سرکشی کرتا تھا پھر فوراً سختی کی طرف لے آتے تھے، پھر سیٹ ہو جاتا تھا. اب لوگ جو ان کی ریاضات اور مجاہدات کا پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، وہ دیکھا نہیں ہوتا. وہ ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ارے جی مولوی صاحب بڑا کھا رہے ہیں، جی پیر صاحب ہیں کھا رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں، چکن تکے میں نے خود کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جی چکن تکے کھا رہے تھے، پورے دسترخوان پہ 50 قسم کے کھانے. یہ ہیں، یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ ارے بے وقوفو، ایسے ان لوگوں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی ایسے کہتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خود اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. آپ آل رسول ہیں اور مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں. اور جب قیامت کے قرب میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو آپ بھی اسی منصب پر فائز ہوں گے. یاد رکھیں، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر آئی، بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے، اور کہا کہ حضور اس کو اپنی تربیت میں رکھ لیں. تو حضرت نے اس کو رکھ لیا. کچھ عرصے بعد عورت آئی تو دیکھا کہ بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور حضرت ایک مرغ مسلم کھا رہے ہیں. تو عورت کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ واہ واہ جی، میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں، دیکھیں سوکھ کے کانٹا ہو گیا، اور خود مرغے کھا رہے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہڈیاں وغیرہ وہاں پڑی تھیں ان کو دیکھ کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو ایک دم اس کا گوشت مجتمع ہوا، ہڈیاں صحیح ہو گئیں، اس پہ پر آ گئے، گوشت آ گیا، کھا لائی، اور وہ مرغہ زندہ ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغہ بھی کھائے گا. تو اس سے آپ ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ جو ہمارے اکابرین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہوتا ہے. اور سمجھ لیں نفس ایک سواری کی طرح ہے، آپ اس پر جب بیٹھ جائیں وہ سرکشی نہیں کر رہا تو پھر کیا ضرورت ہے کوڑے مارنے کی، کیا ضرورت ہے اسے بھوکا پیاسا رکھنے کی. بھوکا پیاسا تو رکھا جاتا ہے مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے. کوڑے مارے جاتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کے لیے، مرضی کے مطابق چلانے کے لیے. اور اگر گھوڑا اتنا اچھا ہے، جتنا مرضی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اسے پیار سے چلا رہے ہیں، وہ آپ کے کہنا مان رہا ہے، کبھی سرکشی نہیں کرتا، جتنا وزن دیتے ہیں وہ اٹھا لیتا ہے، جو کام دیتے ہیں وہ کر دیتا ہے، جہاں لے کر جاتے ہیں بالکل صحیح سپیڈ کے ساتھ ورک کر رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو مارنے پیٹنے کی. اس راز کو سمجھنا چاہیے. جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس اللہ کا ولی وہی ہوگا کہ جو اپنے نفس کو بس خوب مشقت میں رکھے گا، خوب وہ ہر کھانا پینا چھوڑ دے، لذت والی چیزیں ترک کر دے، تب ہم مانیں گے یہ ولی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے جو فائدہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو. تو پرہیزگاری کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے وساوس بھی دور ہوں اور نفس پہ ہم غالب آ جائیں. تو گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر روزے رکھو گے اور جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے ویسے روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شیطان کو بند نہ بھی کرتا
تو شیطان بھی مغلوب ہو جاتا اور نفس بھی مغلوب ہو جاتا اور تم آسانی سے صفت تقوی سے متصف ہو جاتے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ رمضان میں آپ دیکھیں بھوکا پیاسے بھی ہم رہتے ہیں اور 20 رکعت تراویح کا اضافی بوجھ بھی ہم پر آ جاتا ہے، تو یہ نفس کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے بڑا مناسب موقع ہے کہ ہم اس طرح کریں۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ جس سحری کے اندر 4 پراٹھے، 2 دودھ کے گلاس، 3 پلیٹ سالن، 4 ابلے ہوئے انڈے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی اور گنجائش ہوتی تو اور میں کھانے سے اکتساب فیض کر لیتا، اور خوب ڈٹ کے یہاں تک ٹینکی فل کر کے اور پڑے سو رہے ہیں جی۔ فجر کے بعد سوئے، ظہر میں اٹھ گئے، تھوڑا بہت کچھ کام وام کیا، پھر سو گئے، عصر میں اٹھے، باہر دوستوں کے پاس نکل گئے، واپس آئے، پھر افطار پہ ٹوٹ پڑے، پھر ٹینکی فل، اور پھر کہتے ہیں آج تو روزے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ سارا دن تو سوتے ہوئے گزار دیا، سارا دن تو فضولیات میں لگے رہے، تو کیا پتہ چلے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ صفت تقوی اسی وقت حاصل ہوگی جب واقعی نفس کو بھوک اور پیاس محسوس ہو، ضعف محسوس ہو، کمزوری محسوس ہو، جس کا طریقہ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کی اگلے دن ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، کیونکہ جو مزدور طبقہ ہے، محنت مشقت والا کام کرتا ہے، اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ مناسب کھائے، کیونکہ توانائی نکل ہی جانی ہے وہ اس کو، پھر ورنہ کام میں کوتاہی ہوگی۔ لیکن جو عام طور پہ آفیسز میں کام کرتے ہیں، اے سیز میں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، بالکل معمولی سی سحری کھائیں، لیمیٹڈ، جتنا عام دنوں میں کھاتے ہیں اس سے بھی آدھا کھائیں، اور یاد رکھیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے بھی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی جو انگریزوں کی بڑی زبردست تحقیق تھی، انہوں نے بتایا کہ جو جانور کم کھاتا ہے، اور ایک چوہے کے بارے میں بتایا کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 6 مہینے تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا، زمین کے اندر رہتا ہے 6 مہینے تک۔ ایک کے بارے میں تو بتایا 120 دن تک، 120 سال تک، 100 سال تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، اندر رہتی ہے۔ وہ مینڈک تھا یا کوئی اور جانور تھا، تو انہوں نے بتایا کہ سائنس کی روشنی میں، ورنہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ عمریں مقرر ہیں، سائنس کی روشنی میں بتایا کہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے، جیسے ان جانوروں کی عمر طویل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کم کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ باڈی فنکشن میں کوئی نقصان ہوگا، نہ آپ کی عمر میں نقصان ہوگا، نہ طاقت کا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح افطار میں اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں